بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کو، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، دنیا کی اس زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ خوراک ہے نا، خوراک، غذا جو ہم کھاتے ہیں، اگر انسان کو نہ ملے تو انسان کی یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی اہمیت ہے غذا کی۔ لباس اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کسی کا سامنا ہی نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں لباس کی۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو علاج، معالجے کی اہمیت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب ان چیزوں اور ان جیسی بے شمار چیزوں کی اہمیت سے خوب واقف ہیں، مگر میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم جو چیز ہے نا، اس کا آج مسلمان امت کو پتہ ہی نہیں، سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ، وہ ہے عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔ ہر بندہ وہ یہ لفظ بول سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں 99% کلمہ پڑھنے والے مسلمان مومن کہلانے والے، وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی الف اور بے بھی مسلمانوں کو نہیں آتی۔ جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی بھیجے، جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن نازل کیا، اس بات کا آج مسلمان امت کو پتہ ہی نہیں۔ میں تھوڑا سا انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے نا، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبادت صرف اللہ کی، اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اس کا مطلب ہے، غور کرنا، توجہ سے سننا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے حقوق، ان میں کائنات میں کوئی چیز شریک نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا،
اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا، اور اپنے حقوق میں بھی اکیلا۔ اگر کوئی بندہ دنیا کا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا دیتا ہے تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی، وہ عبادت صرف اللہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے اس جملے کی۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تب بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی، وہ جس کو اللہ کی صفات میں شریک بنایا وہ بھی معبود اور رب بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی، وہ بھی معبود بن جاتا ہے جس کو اللہ کے اختیارات میں شریک کیے۔ اور جب اللہ کے حقوق میں کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی، وہ جس کو رب کے حقوق میں شریک کیا وہ بھی رب بن گیا ہے۔ اور مسلمانوں نے لا علمی کی وجہ سے، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، زندگی میں کوشش ہی نہیں کی، لا علمی کی وجہ سے مسلمان آج اللہ کے اختیارات میں بھی، اللہ کے حقوق میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی اور اللہ کی ذات میں بھی بے شمار چیزوں کو شریک کیے بیٹھے، بے شمار چیزوں کو شریک کیا ہوا ہے۔ اللہ کے اختیارات میں شرک کیسے ہوتا ہے میں چاروں کی ایک ایک مثال دوں گا، دلیل بھی ساتھ دوں گا، انشاءاللہ غور کرنا۔ اللہ کے اختیارات میں کیسے شرک ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، حلال و حرام یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ رب العالمین نے حلال و حرام کا اختیار اپنے سوا اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ جس چیز کو چاہیں وہ حلال کر دیں اور جس کو چاہیں حرام کر دیں، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے اختیارات میں شریک کیا ہوا تھا۔ کیسے شریک کیا تھا؟ اللہ نے کہا، غور کرنا ذرا، اتخذوا 32 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب نے اپنے مولویوں درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، انہوں نے اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا انہوں نے مولویوں کو اور درویشوں کو۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا، میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں۔ یا راوی کو شک ہے یہ لفظ بولے کہ انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا انہوں نے ان کو مولویوں درویشوں کو، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو رب بنا لیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو چیز ان کے درویش، ان کے مذہبی رہنما ان کے لیے حلال کرتے تھے، کیا وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ جس کو وہ حرام کر دیتے تھے کیا وہ اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا تو تھا۔ آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا، اور اسی کا مطلب ہے رب بنانا۔ وہ کروڑ کہیں یہ ہمارے رب نہیں ہے، یہ ہمارے معبود نہیں ہے، یہ ہمارے الہ نہیں ہے، کروڑ کہیں، لیکن جب اختیار رب کا ان کو دے دیا جو صرف رب کا اختیار ہے تو وہ رب بن گئے اور عبادت ان کی ہو گئی آٹومیٹک۔ وہ کروڑ کہیں ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا، لیکن وہ عبادت کر رہے۔ جو اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، وہ انہوں نے مولویوں درویشوں کو دے دیے۔ قرآن میں ہے نا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد شہد نہیں کھانا۔ آپ کو پتہ ہے
اللہ نے وہی نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حلال کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حرام، آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی؟ آپ کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا اپنی قسم توڑو، کفارہ دو اپنی قسم کا اور کھاؤ اس شہد کو۔ حلال و حرام کا اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، اور یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے علماء درویشوں کو دیا۔ اللہ نے کہا یہ رب بنانا ہے اور امام الانبیاء نے کہا یہی عبادت کرنا ہے۔ جو کام اہل کتاب نے کیا تھا نا، آج وہی کتاب وہی کام مسلمانوں نے بھی کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دو مثالیں دوں گا میں۔ اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا شراب حرام ہے۔ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز خمر۔ اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، گندی چیزیں ہیں، حرام ہے۔ اللہ نے حرام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اللہ کے حرام کردہ کی کہ ہر نشاور خمر ہے، ہر نشاور۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے کیا کیا، ہمارے علماء نے، درویشوں نے، ائمہ نے، انہوں نے شراب کو محدود کر دیا دو چیزوں میں صرف۔ انہوں نے کہا انگور کا جوس نکالو، اس کو آگ پر پکاؤ، جب وہ ایک سلس باقی رہ جائے نا، دو سلس ختم ہو جائے تو اس کا نام ہے شراب۔ یا کھجور سے جو چیز حاصل ہوگی اس کا نام شراب ہے۔ باقی دنیا کی کوئی چیز، گندم سے بناؤ، گنے سے بناؤ، جو جوار سے بناؤ، مکئی سے بناؤ، دنیا کی کسی شے سے بناؤ، جتنا بھی نشہ ہو وہ شراب ہے ہی نہیں، وہ حلال ہے۔ اچھا جو شراب ہے، یہ جو جوس ہے انگور کا، جب ایک سلس باقی رہ جائے، یہ بھی حرام اس وقت ہوگا جب یہ نشہ پیدا کرے۔ نشہ پیدا کرنے سے پہلے حرام ہے ہی نہیں، حلال ہے۔ آپ نے ایک گلاس پیا نشہ نہیں آیا تو وہ حرام ہی نہیں، وہ حلال ہے۔ دوسرا پیا پھر نشہ نہیں آیا، وہ بھی حلال ہے۔ تیسرا پیا نشہ آیا تو اب یہ جس سے نشہ دیا نا وہ حرام ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کیا، کتابیں پڑھی پڑھی ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کی بات کو مان لیا، رب کی بات کو چھوڑ دیا، حرام کو حلال کر لیا، تو یہ عبادت ہو گئی ہے ان کی، یہی رب بنانا ہے۔ کدھر گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی انہوں نے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، کوئی شک شبہ نہیں کسی کو سود کے حرام ہونے میں۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مسلمانوں کے کئی بڑے لوگوں نے، علماء نے سود کو حلال قرار دے دیا، مختلف ہیلوں کے ذریعے اس کو حلال بنا دیا۔ ہیلے اختیار کر کے نا، جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والے ہیلے کرتے تھے، انہی ہیلوں کی بنیاد پر سود کو حلال قرار دیا، اور آج ساری مسلمان امت ان ہیلوں کی بنا پر اس سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو چکی ہے اور اس کو اپنائے بیٹھی۔ یہ اسلامی بینک بن چکے ہیں، اسلامی بینک کہتے ہیں، یہ ربا فری بینک ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، دجل ہے۔ بینک ہو، ربا فری ہو، اسلامی ہو، یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ یہ کچھ نام چینج کر دیے، کچھ ٹرمیں چینج کر دی، جس کو دوسرے سارے بینک انٹرسٹ کہتے تھے اس کا نام انہوں نے رینٹ رکھ دیا، اور انٹرسٹ کا نام رینٹ رکھ کر وہ حلال ہو گیا، انٹرسٹ بھی حلال ہو گیا رینٹ کے نام سے۔ انہوں نے کہا تھا ہم نے ہفتے والے دن، اللہ نے ہمیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی ہیں۔
انہوں نے کہا ہم نے انٹرسٹ نہیں لیا، ہم نے تو رینٹ لیا ہے۔ اب وہ انٹرسٹ کا نام رینٹ رکھنے سے حلال ہو جائے گا؟ انہوں نے اس کا نام رینٹ رکھا اور ہم نے رینٹ کے نام پر اسلام کے طور پر اس کو قبول کر لیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے ان کو رب بنانا، یہ ہے ان کی عبادت کرنا جس کو رب نے قرآن میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور امام الانبیاء نے کہا تلک عبادتهم، ادھی اسی کا نام ہے عبادت ان کی۔ آپ رکوع کریں اللہ کے لیے، سجدہ کریں اللہ کے لیے، نظر نیاز پیش کریں اللہ کے لیے، ہاں نماز پڑھیں اللہ کے لیے، حج کریں اللہ کے لیے، لیکن اللہ کا اختیار حلال و حرام کا وہ کسی مولوی کو دے دے، عبادت اس مولوی کی ہوگی۔ رب وہ مولوی بن چکا ہے، نماز کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نظر اللہ کے لیے کرنے کے باوجود وہ مولوی رب بن چکا ہے، عبادت اس کی ہو رہی ہے۔ کر رہے ہیں مسلمان، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنا کے بیٹھے، ان کی پوجا اور عبادت ہو رہی ہے۔ ایک یہ ہے اللہ کے اختیارات میں شرک ہو رہا ہے، سرے عام ہو رہا ہے۔ ایک یہ تو میں نے 2 مثالیں دی ہیں موٹی موٹی، ایسی مثالیں میں دینی شروع کروں تو بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال دوں گا، صرف مثالیں بے شمار ہیں، سنیں گے آپ علماء سے۔ اللہ کی صفات میں شرک کی ایک مثال سن لیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، علام الغیوب وہ ہے، علیم بذات صدور وہ ہے، اس کے سوا ہر چھپی اور ہر غیب چیز کو جاننے والا پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا جو الہ نہ ہو، معبود نہ ہو، رب نہ ہو، وہ چھپی غیب چیز کو، غیر موجود چیز کو نہیں جان سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی مثال دوں گا بس، آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا، استخارے کے نام سے، پاکستان کے قومی ٹی وی پر وہ پروگرام چل رہا تھا استخارے کے نام سے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو یا سنا ہو۔ میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا، سنا تھا زبانی کلامی لوگوں سے۔ میں نے جب دیکھا نا، صرف 1.5 یا 2 منٹ بڑی مشکل سے میں دیکھ سکا، میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں وہ اس کا حال آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا۔ 2 بیٹھے ہوئے تھے باشرہ لوگ، یہ پی ٹی سی ایل کا سیٹ ان کے سامنے پڑا تھا، بیل بجی، جو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیکھا ہے قومی ٹی وی پر۔ ایک نے بیل اٹھا کے، ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا، ایک خاتون بول رہی آگے سے، کہتی ہے میرا نام فلانا ہے، میں سندھ کے ڈگری شہر سے بول رہی ہوں، میں آپ کا یہ استخارے کا پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنی بچی کا منگنی کیا، رشتہ کیا ہے ایک جگہ پر، ہمیں یہ بتاؤ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں کامیاب ہوگا۔ اس نے کہا بی بی اور کوئی بات؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، بس یہی مسئلہ ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی آدھا منٹ بھی نہیں گزرا تھا، دوبارہ بیل بجی، پھر اس نے وہ ریسیور اٹھا لیا، کان کو لگایا، پھر ایک عورت بول رہی ہے، کہتی ہے میں لاہور شہر سے، انارکلی سے بول رہی ہوں، مجھے لفظ یاد ہے اس کے، انارکلی سے، لاہور شہر سے بول رہی ہوں، میرا نام فلانا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک عزیزہ ہے، اس کا اپنے میاں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ ناراض ہو کے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا اس ہماری عزیزہ کی اس کے میاں کے ساتھ سلو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے اس کی بھی بات سنی اور ریسیور رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، قسم اللہ کی میری برداشت سے باہر ہو گیا اتنے لفظ سن کر۔ میں نے جس بھائی کے گھر میں بیٹھا تھا، میں نے کہا اللہ کے لیے بند کر دو اس کو، میری برداشت سے باہر ہے۔ مسئلہ کیا تھا اس میں؟ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سلو ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ جاننا صرف رب کا کام ہے، الہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ یہ رب کی خصوصیت ہے الہ اور معبود کی، جو اللہ نہ ہو، الہ نہ ہو، رب اور معبود نہ ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ نہیں جان سکتا کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب ان عورتوں نے پوچھا
ممکن ہے اس نے 2-4 منٹ بعد پروگرام کے اختتام میں ان کو جواب دیا ہوگا، جواب 2 میں سے ایک ہی ہونا تھا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، یا اس نے کہنا تھا کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک میں سے ایک بتانا تھا، یا یہ بتانا تھا سلوح ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک اس نے بتا دیا اور انہوں نے مان لیا۔ جنہوں نے پوچھ کر یہ بات مان لی انہوں نے ان مولویوں کو اللہ کی قسم رب بنا دیا ہے، الہ بنا دیا، اور یہ عبادت ان مولویوں کی ہو گئی، عبادت صرف رب کی نہیں رہی۔ یہ صرف ٹی وی پر نہیں، آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو آپ کو مستقبل کی خبریں دیتا ہے، آپ کے کاروبار کی ترقی اور ناکامی کی خبریں دیتا ہے، آپ کے گھر کی خوشحالی اور عدم خوشحالی کی خبریں دیتا ہے، اس کی خبر کو پوچھو پھر اس کو تصدیق کرو، تو آپ نے اس کو رب بنا لیا، عبادت اس کی کر دی ہے۔ عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف اس کو رب کہنے کا نام نہیں ہے کہ کسی کو رب کہو تو اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اب رب نہ کہو، معبود نہ کہو، لیکن جو خصوصیت رب کی ہے وہ خصوصیت اللہ کی مخلوقات میں سے کسی میں مان لو تو وہ ایٹومیٹک رب بن گیا، عبادت اس کی ہو گئی۔ یہ نہیں چلتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، اللہ جانتا ہے میں اس وقت کا دیکھتا آ رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک ہفتہ وار میگزین چھپتا ہے روز نامچوں کا، سنڈے میگزین اس کو کہتے ہیں، اس میگزین میں آج تک ایک کالم چھپ رہا ہے آدھے صفحے کا۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ مسلمان پڑھتے ہیں اس کو، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ کل کیا ہوگا یہ بات اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ بھی نہیں جانتے تھے، کل کیا ہوگا۔ اور یہ جو کالم لکھنے والا ہے نا، یہ آپ کو پورا ہفتہ بتا سکتا ہے کہ پورا ہفتہ آئندہ آپ کا کیسے گزرے گا۔ میں وہ پڑھتا ہوں، پڑھ کے اس کے مطابق اپنا سوچ اپنا ذہن بنا لیتا ہوں۔ جب میں نے پڑھ کر اس پر یقین کر لیا، اس کی بات پر میں نے اس کو رب بنا لیا، وہ رب بن گیا، عبادت اب اس کی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ختم۔ پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، عبادت رب کی کر رہے ہیں یا انسانوں کی کر رہے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن آج تک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب سمجھنے کی مسلمان عوام نے کوشش ہی نہیں کی سرے سے۔ سرے عام غیر اللہ کی عبادت اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، بھئی کیا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ یہی عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ رب نے قرآن میں کہا الہ ہے، یہ معبود بنانا ہے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے اختیارات میں، حقوق میں، اللہ کے صفات میں اور اختیارات کی مثالیں سنی، حقوق کی مثال بھی سن لیں۔ دین بنانا اللہ کا حق ہے۔ دین بنانا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو دین سازی کا حق نہیں دیا، یہ حق الہ کا ہے، معبود کا ہے، رب کا ہے۔ جو رب نہ ہو، معبود اور الہ نہ ہو، وہ دین نہیں بنا سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین بنا نہیں سکتے۔ اللہ نے صاف کہا قرآن میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ اگر ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات بنائے، اپنے پاس سے بنا کر، ہم نے نہ نازل کی ہو اس پر، اپنے پاس سے بنا کر کہے یہ اللہ کا دین ہے، ہم نے نہ اتاری ہو، لو تقولا کا یہ معنی ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بات اپنی ہو، بنائی خود ہو اور ہمارے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ اگر ایسے کریں، لاخذنا منہ بالیمین، ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر آپ کی شارک کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہوتے کون ہیں یہ؟ اپنے پاس سے بنانے والے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میرے محترم بھائیوں دین بنانا نہیں تھا، اللہ کا بنا بنایا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا آپ کا کام تھا۔ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اس میں سے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، سارا حق پہنچا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں جو بتانے لگا ہوں، آپ کو مثال دینے لگا ہوں، دین بنانا اللہ کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارے ہاں بے شمار چیزیں ہیں دین کی جو ہم نے لوگوں سے بنوا کر
لے لی ہیں اور ان کو دین سمجھ کر ان پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتا اس پر گستاخی کا اور اس پر کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، صرف ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی، باقی ساری آپ نے خود سمجھ لینی ہے. دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. آپ کے بعد وحی نہ کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک اترنے والی ہے، سارا مکمل. اس دین میں درود شریف وہ بھی اللہ نے اتار دیا، وہ بھی درود بھی مکمل ہو گیا. ہم نے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درود کو چھوڑ کر اپنے پاس سے بے شمار درود تیار کر لیے، جن کا نہ قرآن میں نام و نشان، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں نام و نشان بھی نہیں. کوئی صحیح چھوڑ کر ضعیف حدیث کے اندر بھی قسم اللہ کی ان درودوں کا وجود نہیں. جو درود ہم نے بنائے ان کی فضیلتیں اپنے پاس سے بنائی نہیں ہے کہیں، اور بنا کر لوگوں کے اندر پھیلا دیے. وہ جو مسنون درود ہے وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، اور جو غیر مسنون درود ہے وہ جنازے میں بھی آ گیا، وہ ہر شے میں وہی درود آ گئے جو گھر سے بنائے ہوئے ہیں، جن کا دین سے اسلام سے دور کا واسطہ اور تعلق نہیں. یہ دین سازی ہے. اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے ہمارے معاشروں میں. یہ درود جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، کوئی عالم دنیا کا، کوئی مائی کا لال مجھے کسی ضعیف حدیث میں دکھا دے منہ مانگا انعام دوں گا یہ بڑا درود، صحیح نہیں، ضعیف حدیث میں دکھا دے، ہے ہی نہیں. اس کو بنا لیا. اب جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہے، یہ تو درود کے منکر ہیں، یہ تو درود نہیں پڑھتے. بنا لی. اب جس نے یہ درود بنایا، ایک بندے نے بنایا، ہم سب نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس نے بنایا، اس کو رب بنا لیا کہ نہیں بنایا؟ عبادت اس کی ہو رہی ہے یا آسمانوں والے رب کی ہو رہی ہے؟ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ رب کا اختیار جس کو دے دیا، عبادت اس کی ہو گئی. معبود الہ وہ بن گیا. بے شک آپ نہ کہیں، اس کو رب نہ بھی کہیں تو عبادت اس کی ہو گئی ہے. اور اللہ کی ذات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ ختم ہو گئی میری بات. علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا مشرکین مکہ نے. کئی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی بنا دیا. انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح بن مریم ایک ہی ہے، دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ابن اللہ، ہم نے کہا نور من نور اللہ. انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو اللہ ہے وہی مسیح بن مریم، کوئی فرق نہیں. ہم نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. فرق کیا ہے؟ اگر یہودی عیسائی کریں وہ کافر بن جائیں، وہ مشرک ہو جائیں، اور وہی کام وہی عقیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اختیار کریں تو رب کی عبادت ہو جائے. اب جس کو اللہ کا جز بنا دیا، وہ عبادت صرف اللہ کی رہ ہی نہیں گئی. وہاں پر کدھر گئی صرف عبادت اللہ کی؟ وہ تو اللہ کی اولاد بن گئی. اولاد اور جو باپ ہوتا ہے وہ ایک جنس ہوتے ہیں، ایک ہی چیز ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اور موسیٰ اپنا عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی ہے، فرشتوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، جنوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، سب کی عبادت ہو رہی ہے. اور کہتے ہیں عبادت اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں. پتہ ہی نہیں عبادت کا مطلب کیا ہے، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ عبادت کہتے ہیں کس کو ہے. پھر سمجھ لو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اور اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اور عبادت میں ایک ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہیں، سب کچھ رائے گا، سب کچھ رائے گا. میرے بھائیوں، ختم نبوت کے حوالے سے بھی ساتھ لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کس کا مسئلہ ہے؟ کس کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا، اسلام کے عقیدے کا مسئلہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ایک بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے، سارے نبی اللہ کے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، مانتا ہے وہ، اور کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے. توجہ کرنا ذرا، اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے،
فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن مسلمانوں والی اذان بھی پڑھتا ہے، مسلمانوں والی اذان بھی پڑھتا ہے اور مسلمانوں والی نماز بھی پڑھتا ہے، مگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، خاتم النبیین نہیں مانتا۔ نبی مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کا اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان سارا اڑ گیا ہوا میں جب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ جو خاتم النبی نہیں مانتا وہ مرتد ہے، اور جو مرتد ہے اسلام میں اس کی سزا ہوتی ہے واجب القتل۔ مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ واجب القتل۔ لیکن قتل کرنا ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کو قتل، مرتدین کو، ان ختم نبوت کے منکروں کو حکومت نہیں کرتی، جواب دے رب کی عدالت میں وہ ہوگی، پکڑی جائے گی، بچیں گے نہیں، یہ رب کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا اس کا انہیں۔ اور ہم چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں، بس میں نہیں ان کو قتل کرنا، ہم ایسے قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں۔ سوشل بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، قادیانیوں سے مکمل۔ نہ ان سے کوئی چیز خریدنی ہے، نہ ان کو کوئی چیز بیچنی ہے، نہ ان کو اپنے پاس ملازم رکھنا ہے، نہ ان کے پاس جا کر ملازمت کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی ان کو اپنے بچوں کا ٹیوٹر رکھنا ہے، نہ کسی قسم کا تعلق قادیانیوں سے، ختم نبوت کے منکروں سے رکھنا مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ سوشل بائیکاٹ کرنا فرض ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے، عقیدہ کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔